اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، آج ہم چند آیتیں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں بتا رہے ہیں کہ ایسی کون سی وجوہات ہیں جو کسی بھی انسان کو جہنم کی طرف لے کے جائے گی یا جہنم میں لے کے جائے گی۔ دیکھیے، ہم دیکھتے ہیں سورہ مدثر 74 نمبر سورہ، اس کی 32 نمبر آیت سے اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑی قسم کھا رہے ہیں، کلا والقمر، ہاں قسم ہے چاند کی، واللیل اذا ادبر، اور رات کی جب وہ پلٹتی ہے ڈھلتی ہے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب وہ نمودار ہوتی ہے۔ کتنی بڑی بڑی قسمیں اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں۔ آگے دیکھیے تو صحیح کہ کون لوگ ہیں وہ جو جہنم میں جائیں گے، اور جہنم میں کیوں جائیں گے۔ انہا لإحدى الکبریٰ، کہ بے شک یہ بڑی آیتوں میں سے ایک ہے، نذیرا للبشر، اور بشر کو متنبہ کرنے کے لیے۔ تو یہ ہمیں اور آپ سب کو متنبہ کرنے کے لیے یہ آیات ہیں۔ کیا ہیں؟ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تاکہ تم میں سے جو کوئی چاہے آگے بڑھ جائے یا پیچھے رہ جائے، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنے کمائے ہوئے اعمال کے عوض گروی میں ہے۔ اب کس ایکسیپشن، الا اصحاب الیمین، سوائے اصحاب یمین یا دہنے ہاتھ والے۔ جو دہنے ہاتھ والے ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے، ان کا نامہ عمل دہنے ہاتھ میں ہوگا، سوائے ان کے باقی لوگوں کے بارے میں اللہ کہتے ہیں۔ پھر وہ جو دائیں ہاتھ والے یا جو جنت میں ہیں، وہ جو لوگ سوال کریں گے، فی جنت یتساءلون، اور وہ باغات میں سوال کرتے ہوں گے۔ کن سے؟ عن المجرمین، مجرموں سے سوال کریں گے دائیں ہاتھ والے۔ کیا؟ ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کون سی شے جہنم میں لے گئی؟ وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے تم آج جہنم میں پڑے ہوئے ہو؟ تو جواب کیا آئے گا جو اللہ بتا رہے ہیں، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو بہن بھائیو، یہی ٹائم ہے دنیا میں، جب تک اللہ نے ہمیں ٹائم دیا ہے، وہاں جا کے پھر ہمیں نہیں کہنا پڑے گا جنتیوں سے کہ جی ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ نیکسٹ آیت میں ہے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم لغو بات کے ساتھ لغو گوئی میں شامل ہوتے تھے۔ کتنا زیادہ کامن ہے، جب دیکھیں لوگ ایک دوسرے سے غیبت کر رہے ہیں، لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جہنم کی طرف لے کے جائے گی کہ وہاں یہی کہہ رہے ہوں گے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم لغو گوؤں کے ساتھ لغو گوئی میں شامل ہو جاتے تھے، کرتے نہیں تھے، شامل ہو جاتے تھے۔ آگے کیا کرتے تھے؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور یوم حساب کو جھٹلایا کرتے تھے، حتیٰ آتَيْنَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ یا حتیٰ کہ یقینی بات سامنے آ گئی، پھر اس دن کوئی سفارش بھی نہیں ہوگی۔ اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں، فَمَا تَنفَعُهُمُ الشَّفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، بس سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے لیے سود مند نہ ہوگی۔ اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں، فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضُونَ، اور انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت نازل کی ہے، ہم تو صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ نصیحت کیا ہے، اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں وہ تو نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ، گویا کہ وہ بتکے ہوئے گدھے ہیں، فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ، وہ شیر سے بھاگ کھڑے ہوئے ہیں، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتى صحفا منشرۃ، بلکہ ان میں سے ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ اسے کھلا ہوا صحیفہ یا پیج دے دیا جائے۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ، ہرگز نہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ آخرت سے خائف ہی نہیں ہیں۔ اگر ہمیں خوف ہو تو ہمارے معاشرے کی ساری برائیاں کم ہو جائیں، ہم بہتر انسان بن جائیں۔ کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے، ایک تذکرہ ہے۔ فمن شاء ذکرہ، پس جو کوئی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے۔
لاسٹ آیت میں اللہ کہتے ہیں وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور سبق حاصل نہیں کریں گے بجز اس کے کہ اللہ ایسا چاہے، وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ، یہی اس بات کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی اس بات کا اہل ہے کہ اس سے مغفرت چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ ہی سے مغفرت چاہیں، اور یہ جو 3-4 برائیاں جو جہنم میں لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ اس وجہ سے ہم جہنم میں ڈالے گئے، مسکینوں کو کھانا کھلانا، لغو بات کرنے والوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، صلات قائم نہیں کرنا، یہ ہمیں ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا تو ہم جنت کی طرف سوچ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما علینا الا البلاغ المبین۔